मैं मालिक बिन अनस इस बात का फतवा देता हूँ कि तलाक जबरी नाजायज़। तो फिर मदीना की मसनद के ऊपर इमाम मालिक को बैठा दी गया और मसनद में जाके इमाम मालिक मदीना के सबसे बड़े आलम बने। इनके जो वालिद हैं वो तीर बनाया करते थे, ये उनका पेशा था। उलमा और मुहद्दिस होने के बावजूद भी मदीना के अंदर इनका फतवा चलता था और मस्जिद नबवी के अंदर ये दर्स दिया करते थे और इनके दर्स के अंदर हसन बसरी और इमाम शोबा जैसे लोग शिरकत किया करते थे बहसीयत तलामजा और बहसीयत शागिर्द के। और इस किताब के मुतल्लिक़ जो इमाम शाफी है उनका कौल है कि असाहुल किताब बादा किताबुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की किताब के बाद जो रोए ज़मीन पर सही तरीन किताब है वो मोता इमाम मालिक। और आज के दौर में भी जो अफ्रीका के मालिक जिनमें ट्यूनिस, अलजायर, मराकश और लीबिया और सूडान जैसे मालिक हैं, इनके अंदर फ़िक़्ह मालिकी ही राइज। 62 साल तक इन्होंने मदीना के फ़कीह, मुहद्दिस, उस्ताद और एक काजी की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और इस्लाम की खिदमत। खलीफा हैं उनमें से हारून रशीद, मामून रशीद, मोहम्मद अमीन और मंसूर जैसे लोग इनके शागिर्द थे। फिर दूसरी तरफ अगर मुज्तहिदीन में से हम देखें तो इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी जैसे लोग इनके शागिर्द। और लास्ट स्टेज में जब ये गए हैं अपनी उम्र के, तो जो खलीफा वक्त होता था हारून रशीद के मुतल्लिक़ आता है, वो भी इनकी मसनद में मोता सुनने के लिए आता था, यानी इनका दर्स लेने के लिए आता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ के अंदर जितने भी फ़ुक़हा कराम गुजरे हैं उनमें से 4 फ़ुक़हा ऐसे थे जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुए, जिनकी सियासत को सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और जिनके बनाए हुए मुकातले फ़िक्र आज तक मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं और जिनको दुनिया आइमा अरबा के नाम से जानती है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं आइमा अरबा में से एक इमाम मालिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फ़िक़्ह मालिकी के फाउंडर हैं और जिनकी किताब अल-मुत्ता के बारे में आता है कि असाहुल किताब बादा किताबुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की किताब के बाद जो सही तरीन किताब है वो इनकी किताब है और जो इमामों के इमाम है और उस्तादों के उस्ताद हैं। और 3 चीज़ें आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम ये देखेंगे कि इनके हालात ज़िंदगी क्या हैं। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि इन्होंने इस्लाम के लिए क्या काम किया। और नंबर 3 हम ये देखेंगे कि जो इनके ऊपर काम हुआ है वो क्या है, यानी कि अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी किताबें कौन सी हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इनके हालात ज़िंदगी से स्टार्ट करते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो मालिक बिन अनस है। इनकी कुनियत अब्दुल्ला थी और इनका लक़ब इमाम दारुल हिजरा था। इनके वालिद का नाम अनस और वालदा का नाम आलिया बिनते शरीक था और ये 93 हिजरी को मदीना के अंदर पैदा हुए थे, यानी कि अगर आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 711 ईस्वी बनता है। और इनका ताल्लुक़ खालस अरब ख़ानदान से था, यानी कि ये खालसतन अरब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और इनका जो सिलसिला नसब है वो इस तरह से है, मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन अबू आमर। अब ये जो इनके परदादा अबू आमर हैं ये बेसिकली यमन के रहने वाले थे और ये यमन से हिजरत करके मदीना गए थे। और ये उस दौर में मदीना गए थे जब आप सल्लम का दौर था, यानी कि 2 हिजरी के अंदर इन्होंने हिजरत की और ये मदीना गए। और रवायात में अब इख्तलाफ आता है, ये भी आता है कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और गज़वा बदर के अलावा बाकी जितने भी अगले गज़वात हैं उन सब में इन्होंने शिरकत की थी। और कुछ रवायात में इस तरह से आता है कि इन्होंने इस्लाम तो कबूल किया था लेकिन इन्होंने आप सल्लम को देखा नहीं हुआ था। कुछ रवायात में इस तरह से आता है कि जो इनके परदादा अबू आमर हैं इन्होंने हिजरत नहीं की थी, बल्कि इनके जो दादा हैं मालिक उन्होंने हिजरत की थी और वो हिजरत करके यमन से फिर मदीना चले गए थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इनके जो वालिद हैं या इनके जो दादा हैं ये सारे ताबी की हैसियत रखते हैं और वो सारे के सारे ताबी थे और ये एक इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनका जो ख़ानदान के लोग हैं वो इल्म भी हासिल किया करते थे, हदीसों का इल्म भी हासिल किया करते थे। इनके भाई के बारे में भी आता है जिनका नाम नज़र था कि वो भी इल्म हासिल किया करते थे हदीस का, लेकिन वो उनको कोई ज़्यादा शुगल नहीं था। इनके जो चचा हैं वो तो अच्छे दर्जे के मुहद्दिस थे, वो इल्म हासिल किया करते थे, लेकिन जो इनके वालिद हैं उनको कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था इल्म हासिल करने का हदीस के बारे में। और इनके जो वालिद हैं वो तीर बनाया करते थे, ये उनका पेशा था। अब अगर हम ये बात करें कि इमाम मालिक जो हैं वो ताबी थे या फिर तबा ताबी थे, तो ये बात तो कन्फर्म है कि इनकी क्योंकि पैदाइश जो है वो 93 हिजरी की है, तो ये तबा ताबी थे, ये ताबी नहीं थे। इमाम अबू हनीफा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इख्तिलाफ है कि वो ताबी हैं या तबा ताबी हैं, लेकिन इनके बारे में कन्फर्म है कि ये तबा ताबी हैं, क्योंकि 93 हिजरी को इनकी पैदाइश हो रही है और जब तक इन्होंने होश संभाला था तब तक जितने भी असहाब थे आप सल्लम के वो सारे के सारे वफात पा चुके थे। इनके बारे में तो कन्फर्म है कि ये तबा ताबी हैं, लेकिन इनके जो परदादा हैं अबू अमर उनके बारे में इख्तिलाफ है कि वो सहाबी थे या नहीं थे। और फिर आगे जो उनके दादा हैं और उनके वालिद हैं ये तो कन्फर्म है कि वो भी ताबी ही थे। ये सारा तो इमाम साहब के ख़ानदानी पस मंज़र था और एक बैकग्राउंड था। लेकिन अब हम बात करते हैं इमाम साहब के पेशे के बारे में। मैंने आपको ख़ानदानी पस मंज़र में बताया कि इनके वालिद साहब तीर बनाया करते थे, ये काम किया करते थे, लेकिन इमाम मालिक ने स्टार्ट से ही इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो की। इन्होंने तीर बनाने वाला काम अपने वालिद साहब से नहीं सीखा और ना ही ये शोबा इन्होंने इख्तियार किया।
اور ان کے پیشے کے بارے میں زیادہ کتابوں میں کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن اتنا آتا ہے کہ یہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے بھائی جو نظر ہیں وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس 400 دینار تھے اور یہی 400 دینار یہ ان کی تجارت کا باعث تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب یہ مدینہ کی مسند کے اوپر ایز استاد بیٹھ گئے تو پھر ان کو جو خلفاء ہیں ان کی طرف سے تحفے تحائف بھی آنا شروع ہو گئے، اور یہ جو خلفاء ہیں ان کے تحفے تحائف بخوشی قبول کر لیا کرتے تھے، ان سے انکار نہیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ ان سے منع کیا کرتے تھے۔ اور جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تھا کہ جو آپ خلفاء کے تحفے تحائف ہیں وہ کیوں قبول کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جو امام عادل ہے میں اس کے تحفے قبول کر لیتا ہوں، اور اس لیے کہ قبول کرتا ہوں کیونکہ یہ ان کے لیے باعث مروت ہے۔ لیکن یہ صرف خلفاء کے تحفے تحائف قبول کیا کرتے تھے، اور جو عام عوام ہوتی تھی وہ ان کے جو تحفے تحائف ہوتے تھے وہ یہ قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پہلے پہل تو ان کی جو لائف ہے وہ ذرا تنگس تھی، یعنی کہ اتنا کوئی فراخ نہیں تھا ان کے پاس پیسے کا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہی انہوں نے مدینہ کے مسئلہ سنبھالی اور ان کی جو بزرگی ہے وہ علم کی اس لحاظ سے بڑھتی گئی، تو ویسے ویسے ان کا رتبہ بھی بڑھتا گیا اور ان کا لائف سٹائل بھی بڑھتا گیا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی ہی شاہانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان کا لباس اور ان کا رہن سہن اور کھانا پینا یہ سارا شاہانہ ہوا کرتا تھا، اور جو مسند جہاں پہ یہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے اس کے بھی اندر بھی قالین بچھے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کے اندر بھی ماحول جو ہے وہ ایک شاہانہ ماحول ہوتا تھا۔ ان کے پیشے کے متعلق جاننے کے بعد اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کیسے کیا اور کون کون سے اساتذہ تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ میں نے آپ کو فرسٹ پہ پہلے بتا دیا کہ ان کا جو مین شغل تھا اور مین ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ علم حاصل کرنے کے تھا، اور وہ اس لیے تھا کیونکہ یہ مدینہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور مدینہ کے اندر اس وقت جو ٹرینڈ تھا وہ یہی تھا علم حاصل کرنے کا، کیونکہ اس وقت جو اسلامی سلطنت ہے وہ عروج پکڑ رہی تھی، اور عروج پہ بھی تھی ایک لحاظ سے، اور جو علوم ہے وہ سارے مدون ہو رہے تھے، تو یہ علم حاصل کرنا اس دور کے اندر ایک لحاظ سے ٹرینڈ تھا۔ تو یہ اپنے ٹرینڈ کے مطابق مدینہ کے اندر ان کا بھی شغل یہی تھا کہ یہ علم حاصل کیا کرتے تھے، جگہ جگہ علمی مجالس ہوا کرتی تھی اور یہ بھی ان میں شرکت کیا کرتے تھے، بچپن سے یہ علم حاصل کرنے کی طرف مائل تھے۔ اور ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ مدینہ سے باہر بالکل بھی نہیں گئے ماں سوائے حج کرنے کے، کہ صرف حج کرنے کے لیے یہ مکہ جاتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کسی شہر کے اندر بھی سفر نہیں کیا، نہ علم کے لیے نہ اس کے علاوہ، اور جو بھی علم انہوں نے حاصل کیا وہ سارا کا سارا جو مدینہ کے اندر اس وقت بڑے بڑے استاد تھے انہی سے انہوں نے یہ سارا کا سارا علم حاصل کیا، یہ مدینہ سے باہر نہیں گئے۔ چنانچہ انہوں نے جو قرات کا علم حاصل کیا ہے وہ اس وقت کے امام القراء نافع بن عبد الرحمن سے یہ علم انہوں نے حاصل کیا، اور یہ نافع بن عبد الرحمن وہی ہیں جن کی قرات کے اوپر آج پوری دنیا اسلام کی قرات کی بنیاد ہے۔ انہوں نے قرات کا علم تو اس وقت کے جو امام القراء اس سے حاصل کیا، اس کے علاوہ جنہوں نے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا وہ بھی اس وقت کے جو سب سے بڑے بڑے استاد تھے ان سے حاصل کیا ہے۔ حدیث کا علم انہوں نے اس وقت کے جو سب سے بڑے استاد ہیں نافع مولا ابن عمر ان سے حاصل کیا تھا، اور نافع اس وقت مدینہ کے اندر بہت بڑے استاد کی حیثیت رکھتے تھے، اور مدینہ کا جو سب سے بڑا استاد تھا حدیث کے اندر وہ اس وقت نافع تھے، اور انہوں نے 30 سال تک حضرت ابن عمر یعنی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت کی تھی۔ اور جس وقت امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ ان مالک ان نافع ان ابن عمر اس طرح سے، تو اس روایت کے جو سلسلہ ہے اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ سونے کی کڑی ہے، یہ اس قدر مضبوط روایت بنتی ہے جو امام مالک سے اور نافع سے آپ وسلم تک چلتی ہے حدیث کی۔ اور پھر 117 ہجری کے اندر جا کر نافع ابن مولا کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مصر بھیج دیا تھا ان لوگوں کی تعلیم کے لیے، اور پھر مستقبل میں نافع کے بعد جو مدینہ کے سب سے بڑے استاد بنے وہ امام مالک ہی بنے تھے۔ اس کے علاوہ امام مالک نے اس وقت حدیث کے جو سب سے بڑے استاد مدینہ کے اندر تھے ابن شہاب زہری ان سے بھی حدیث کا علم حاصل کیا، اور یہ محمد ابن شہاب زہری وہی ہیں جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار حدیثوں کی تدوین کے لیے کہا تھا، اور جو حدیثوں کی اولین تدوین کا کام ہے وہ انہوں نے یعنی کہ محمد ابن شہاب زہری نے انجام دیا ہے۔ اور یہ جو محمد ابن شہاب زہری ہیں یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سعید بن مسیب کے بعد جو سب سے بڑے تابعی ہیں محدث وہ یہ محمد ابن شہاب زہری ہیں، اور جو صحائح ستہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ابن شہاب زہری سے ہی روایت کی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے جو صحائح ستہ کی کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی بنیاد کے اندر ان کی روایات کی بنیاد کے اندر ابن شہاب زہری کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک کے جو حدیث کے ایک بہت بڑے استاد ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں، اور امام جعفر صادق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں یہ پوچھے کہ امام جعفر کی شان کیا ہے تو یہ ان کی کثرت شان ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک کے استادوں میں ابو حازم، محمد بن یحییٰ اور یحییٰ بن سعید جیسے تابعین اساتذہ ہیں جو کہ حدیث کے اس وقت کے بڑے بڑے استاد تھے، اور ان سب سے امام مالک نے حدیث کا سارا علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد امام مالک نے جو فقہ کا علم حاصل کیا وہ بھی مدینہ کے اس وقت کے جو سب سے بڑے استاد تھے
रबिया बिन अब्दुर्रहमान, जिनको रबियतुर राय भी कहा जाता है, और ये मदीना में उस वक्त एक लिहाज से सबसे बड़े मुफ्ती थे। और आप इनकी शान का अंदाजा इस चीज से करें कि उस वक्त इतने सारे उलमा और मुहद्दिस होने के बावजूद भी मदीना के अंदर इनका फतवा चलता था और मस्जिद नबवी के अंदर ये दर्स दिया करते थे, और इनके दर्स के अंदर हसन बसरी और इमाम शोबा जैसे लोग शिरकत किया करते थे बहसीयत तलामजा और बहसीयत शागिर्द के। इन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामन में तरबियत पाई थी और मदीना के कबार ताबीन में इनका नाम आता था। और फिर मुस्तक़बिल में जाके जो सफ़ा था जिसने बुनियाद डाली थी बासी सल्तनत की, उसने अपना काज़िल क़ज़ा रबिया बिन अब्दुर्रहमान को मुकर्रर किया। तो ये कुछ बड़े बड़े उस्ताज़ हैं जिनसे इमाम मालिक ने इल्म हासिल किया, और मैंने आपको बताया कि ये मदीना के अंदर ही रहे थे और मदीना से बाहर नहीं गए थे, तो लिहाजा जो इनके जितने भी उस्ताद हैं वो सारे के सारा मदीना के ही हैं, और मदीना के बाहर का कोई भी उस्ताद नहीं है जिनसे उन्होंने इल्म हासिल किया हो, मासिवाय एक उस्ताद के जो कि इराक के थे और जिनका नाम अयूब सख्तियानी है, और उनसे सिर्फ ये रवायत करते हैं। और उसकी रवायत करने की भी वजह ये खुद ही बयान करती है कि अयूब सख्तियानी मक्का मुकर्रमा में आया करते थे, और 2 साल मैंने उनको देखा है हज के मौका पर, और मैंने फिर भी इनसे कोई रवायत नहीं ली। लेकिन तीसरे साल जब मैंने इनको देखा कि जब भी वहाँ पर आप सल्लम का जिक्र किया जाता था तो ये ज़ारू कतार होते थे, यानी कि अयूब सख्तियानी, तो लिहाजा फिर मैंने इनसे रवायत ले ली। तो ये सिर्फ एक उस्ताद ही हैं जिनको ये शरफ हासिल है कि इमाम मालिक ने इनसे रवायत की है, जो इराक से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी इनके अलावा और ममालिक के जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं इन्होंने इनसे कोई भी रवायत नहीं ली और ना ही उनसे इल्म हासिल किया। और अहले इराक के जो उस्ताज़ हैं उनसे रवायत ना लेने की वजह भी ये खुद ही बयान करते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप अहले इराक से क्यों रवायत नहीं करते, तो इन्होंने खुद ही उसकी वजह बयान की, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उनसे कोई रवायत नहीं ली, लिहाजा मैं भी उनसे कोई रवायत लेना पसंद नहीं करता। और इतने कम उस्ताज़ होने की वजह भी ये खुद ही बयान करते हैं। ये कहते हैं कि मैं किसी भी जो गैर फ़क़ीह है उसकी मजलिस में शिरकत नहीं करता। और इन्होंने जो किताब लिखी है मोता, उसके अंदर सिर्फ इन्होंने 94 या 95 शोख हैं जिनसे उन्होंने रवायत ली है, और ये भी बहुत कम तादाद है। और इसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये रवायत लेने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। और मदीना के अंदर सालम बिन यसार और सलमान जैसे बड़े बड़े लोग, उनसे भी इन्होंने रवायत बिल्कुल नहीं ली, और अपने दादा जो इनके मालिक थे उनसे भी कोई इन्होंने रवायत नहीं ली। और इसकी वजह भी इन्होंने खुद ही बयान की है कि उनकी उम्र क्योंकि 100 साल और 100 साल से ज़्यादा है, तो लिहाजा ज़ेफ़ की वजह से मैं उनसे कोई भी रवायत नहीं लेता। अब हम ये देख लेते हैं कि इमाम मालिक ने इस्लाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो इस्लाम के लिए जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं वो 3 तरह की हैं। एक तो इमाम साहब की मसनद दर्स और इनके शागिर्द, और ये इनके शागिर्द वही हैं जो मुस्तक़बिल में जाके मुज्तहिद बने, फ़क़ीह बने, मुहद्दिस बने, और जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी। और नंबर 2, इनकी जो एक किताब मोता इमाम मालिक है, यही एक किताब तस्नीफ़ करना इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत थी जो उन्होंने सर अंजाम दी। और नंबर 3 पे इनका मज़हब है जो कि फ़िक़्ह मालिकी, ये भी एक बहुत बड़ी इस्लाम की खिदमत है जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सर अंजाम दी। अब हम इन तीनों चीज़ों को ज़रा डिटेल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी मसनद दर्स और इनके शागिर्दों के मतलब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मसनद दर्स इन्होंने 24 साल की उम्र में संभाली थी, और 24 साल की उम्र में मसनद दर्स इस वजह से संभाली थी क्योंकि उस वक्त जो मदीना के सबसे बड़े आलम थे वो नाफे थे, और नाफे की वफ़ात 117 हिजरी के अंदर जाके हो गई। और जब इनकी वफ़ात हुई है तो फिर आगे जो इनके शागिर्द थे उन्होंने खुद ही इमाम मालिक को मसनद दर्स के ऊपर बैठा दिया। इवन आल्दो की उनकी उम्र इस वक्त 24 साल थी, लेकिन फिर भी तब तक ये बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर चुके थे, और नाफे के जो ख़ास तरीन शागिर्द हैं उनके अंदर इमाम मालिक का इनाम आता है। तो फिर मदीना की मसनद के ऊपर इमाम मालिक को बैठा दिया गया, और मुस्तक़बिल में जाके इमाम मालिक मदीना के सबसे बड़े आलम बने। 24 साल की उम्र में ये मसनद दर्स पे बैठे, और फिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक यानी कि 62 साल तक इन्होंने मदीना के फ़क़ीह, मुहद्दिस, उस्ताद और एक काजी की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और इस्लाम की खिदमत की। और इनके बारे में आता है कि 1300 के करीब इनके शागिर्द हैं जो कि मुज्तहिद भी थे, मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे, जो उनसे रवायत करते हैं। यानी कि जो 1300 लोग हैं ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये भी अपने वक्त के इमाम और मुज्तहिद थे। और इनकी मसनद दर्स के मतलब मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि इनकी जो मसनद दर्स होती थी वो पुरतकल्लुफ़ कालीन के साथ आरास्ता होती थी, उसके अंदर फ़र्श बिछे होते थे, और उसके अंदर एक फर्निश माहौल होता था, आप कह लें कि एक जो लग्जरियस माहौल होता था। और जब ये दर्स देने के लिए जाया करते थे तो एक पोशाक ओढ़ते थे और खुशबू लगाते थे, और फिर उनका जो दर्स होता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक रोब जलाल वाली कैफियत होती थी। लाइक इमाम शाफी ये कहते हैं कि जब हम इनके दर्स में बैठे होते तो हम जो एक सफ़ा है वो भी पलटने के लिए डरते थे कि इससे शोर हो जाएगा, यानी कि इनकी जो एक मजलिस होती थी उसके अंदर एक पुरजलाल कैफियत होती थी। और लास्ट स्टेज में जब ये गए हैं अपनी उम्र के, तो जो खलीफा वक्त होता था हारून रशीद का मतलब आता है कि वो भी इनकी मसनद में मोता सुनने के लिए आता था, यानी इनका दर्स लेने के लिए आता था। इनके जो शागिर्द थे वो पूरी मुमलिकत के अंदर फैले हुए थे, और ये स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको शहर नज़र आ रहे होंगे, इसको आप पास करके देख सकते हैं कि ये पूरे की पूरी आप कह लें कि जो सल्तनत इस्लामिया है उसके अंदर इनके जो शागिर्द हैं वो फैले हुए थे। इनके जो कुछ मशहूर शागिर्द हैं उनका तज़किरा मैं आपके सामने करता हूँ कि जो खुलफाए इस्लाम यानी कि जो खलीफा हैं उनमें से हारून रशीद, मामून रशीद, मोहम्मद अमीन और मंसूर जैसे लोग इनके शागिर्द थे। और अगर शयूख में से देखा जाए तो इमाम मुज़ाई, इमाम शोबा और सुफियान सोरी जैसे लोग इनके शागिर्द थे। और फिर दूसरी तरफ अगर मुज्तहिदीन में से हम देखें तो इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी जैसे लोग इनके शागिर्द थे। और सूफिया में से फज़ैल बिन अयाज, बशर हाफी और इब्राहिम उदम जैसे बड़े बड़े
لوگ ان کے شاگرد تھے۔ یہ تو کچھ مشہور لوگ ہیں اور مشہور شخصیات ہیں جن کا میں نے آپ کو سامنے تذکرہ کر دیا ہے۔ باقی یہ اسکرین کے اوپر آپ کو سارے کے سارے ان کے شاگردوں کی تفصیلات نظر آ رہی ہوں گی، اور یہاں پہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح سے خلفائے اسلام، امراء بلاد، تابعین و شیوخ، ائمہ محدثین، مجتہدین، قضاء، فقہاء، صوفیاء، ادباء، شعراء، مورخین اور فلسفی جیسے لوگ، یہ سارے کے سارے ان کے شاگردوں کی لسٹ ہے۔ دوسری خدمت جو امام مالک نے اسلام کے لیے کی وہ ہے مالکی مذہب کی تدوین، اور اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فقہ مالکی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں، اس کے فقہی مصادر کون سے ہیں، اور کہاں یہ فقہ مالکی جو ہے وہ آج کے دور میں رائج ہے اور کہاں یہ پھیلا۔ تو اگر اس کی تھوڑی سی بنیاد کے متعلق میں بات کروں، فقہ مالکی کی بنیاد جو ہے وہ کن صحابہ کی آراء کے اوپر ہے، تو جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار جو اصحاب ہیں، ان اصحاب کی آراء کا مجموعہ جو ہے وہ فقہ مالکی کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ فقہ مالکی کی بنیاد میں جائیں گے تو ان چار اصحاب کی جو آراء ہیں وہی آپ کو نظر آئیں گے، اور جو ان میں سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ ان کے جو شاگرد تھے ان کا نام نافع تھا، اور پھر جو نافع کے شاگرد تھے آگے وہ امام مالک تھے، تو اسی لحاظ سے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے۔ فقہ مالکی کے جو فقہی مصادر ہیں اس کے متعلق اگر میں بات کروں، یعنی کہ امام مالک کہاں سے جو احکام ہیں ان کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں، تو ان کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے، لیکن جو چند ایک میجر ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو امام مالک اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو کتاب اللہ سے یعنی کہ قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ان کو اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس مسئلے کا حل ان کو وہاں پہ نہیں ملتا تو پھر وہ سیکنڈ حدیث میں یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں اس کے اندر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں سے بھی ان کو اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر جو تیسرا ماخذ ہے وہ اجماع امت ہے، یعنی کہ جس چیز کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے تو وہ اس چیز کو بھی ایز فقہی مصادر کے لے لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ان کے فقہی مصادر کے اندر آتی ہے وہ عمل اہل مدینہ ہے اور تعمل اہل مدینہ ہے، یعنی کہ جو مدینہ والے لوگ ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں، جس چیز پہ اوپر ان کا اجماع ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ فقہی مصادر کی حیثیت سے لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو بھی اپنے لیے دلیل بناتے ہیں۔ فقہی مصادر بیسیکلی ایک دلیل ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ چیزوں کو لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو فقہی مصادر ہیں ان میں قیاس، قول صحابی، استصلاح اور استصحاب، یہ چیزیں ہیں ساری۔ قول صحابی یعنی کہ جو صحابی کا کوئی قول ہے اس کو بھی یہ حجت و دلیل کے طور پر لے لیتے ہیں، قیاس بھی ان کے ہاں چلتا ہے، قیاس بھی یہ کر لیتے ہیں، اور استصلاح اور استصحاب۔ اس کے علاوہ بھی اور فقہی مصادر ہیں لیکن ان کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، پھر وہ چیز زیادہ ڈیٹیلڈ ہو جائے گی۔ تو ہم اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فقہ مالکی ہے اس کی بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں۔ تو فقہ مالکی کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ المدونۃ الکبریٰ ہے، جس کو عبد الرحمن بن قاسم نے لکھا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے امام مالک کی جتنی بھی روایات ہیں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ دوسری کتاب جواہر العقیل ہے اور یہ شیخ خلیل بن اسحاق نے لکھی ہے۔ تیسری کتاب بدایت المجتہد و نہایت المقتصد ہے اور یہ محمد بن احمد بن رشد نے لکھی ہے، اور چوتھی کتاب الموافقات فی اصول الشریعہ ہے جو کہ ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ نے لکھی ہیں۔ یعنی کہ یہ چار کتابیں فقہ مالکی کی بنیادی کتابیں ہیں۔ اور جو فقہ مالکی ہے وہ پھیلی کہاں پہ اور کہاں پہ یہ موجود ہے، تو یہ مصر، اندلس، اقصی اور جو افریقہ کے ممالک ہیں ان کے اندر اس دور میں بھی پھیلی، اور اس کے پھیلنے کی وجہ جو ہے وہ امام مالک کے شاگرد تھے، کیونکہ ان کے جتنے بھی بیشتر وہ شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے ان علاقوں میں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے فقہ مالکی کو رائج کیا۔ اور آج کے دور میں بھی جو افریقہ کے ممالک جن میں تیونس، الجزائر، مراکش اور لیبیا اور سوڈان جیسے ممالک ہیں ان کے اندر فقہ مالکی ہی رائج ہے۔ تیسری خدمت جو امام مالک نے اسلام کے لیے سر انجام دی وہ ہے ان کی کتاب موطا امام مالک، اور یہ وہ کتاب ہے جو اسلام کے اولین دور کے اندر لکھی گئی کتاب ہے، اور اسی دور کے اندر یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی لوگوں کے درمیان، اور اس وجہ سے جو امام مالک ہیں وہ بھی اسلام کے جو اولین مؤلفین ہیں ان کے اندر ان کا نام آ جاتا ہے۔ اور اس کتاب کے متعلق تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر پہلے امام مالک نے 10,000 روایات کو جمع کیا تھا، لیکن پھر کانٹ چھانٹ کر کے 8,000 روایات کو اس سے نکال دیا تھا، اور اب اس کے اندر 1720 یا 1725 کے قریب روایات ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ امام مالک جو روایت ہے اس کو قبول کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں، اور اس کے اندر بھی موطا امام مالک کے اندر بھی جتنی بھی اب جو روایات انہوں نے جمع کی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو مدینہ کے شیوخ سے جمع کی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ یہ مدینہ سے باہر بھی نہیں گئے، اور مدینہ سے باہر کا کوئی جو استاذ ہے اس سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی اور اس سے کوئی روایت بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ صرف اور صرف مدینہ کے 70 یا 75 کے قریب شیوخ ہیں جن کی روایات کو انہوں نے موطا امام مالک کے اندر جمع کر دیا۔ اور اس کتاب کے متعلق جو امام شافعی ہے ان کا قول ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد جو دروئے زمین پر صحیح ترین کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ اور صحیح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں جن کے اندر بخاری اور مسلم بھی شامل ہے، ان کی بنیاد بھی موطا امام مالک ہی ہے، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم بھی امام مالک سے بہت سی روایات ہیں جو انہوں نے لے کے اپنی کتابوں کے اندر جمع کی ہیں۔ اور اس کتاب کا درس اس وقت جو ہے وہ خلیفہ وقت بھی سنا کرتا تھا، یعنی کہ ہارون رشید کے متعلق آتا ہے کہ وہ خود امام مالک کے پاس موطا کو سننے کے لیے آتا تھا، اور موطا اسی دور کے اندر ہی عرب و عجم کے اندر پھیل گئی تھی، اسی دور کے اندر ہی مشہور ہو گئی تھی۔ اور اس کتاب کے متعلق یہ آتا ہے کہ امام مالک نے منصور جو
اس وقت کا عباسی خلیفہ ہے، اس کے کہنے پر اس کتاب کو لکھا تھا، لیکن منصور کے دور کے اندر اس کتاب کی تکمیل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا جو بیٹا محمد المہدی جب وہ خلیفہ بنا ہے تو اس کے دور کے اندر اس کتاب کی جا کے تکمیل ہوئی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر جو سنی مسلمان ہیں اس کے کسی بھی فرقے کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی شروحات تب سے لے کے اب تک لکھی جا رہی ہیں اور آج بھی لکھی جا رہی ہیں، اور پہلے دور کے اندر بھی اس کی بہت سی شروحات ہیں، عربی کے اندر بھی، فارسی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی۔ تو یہ ساری ان کی خدمات تھی جو انہوں نے اسلام کے لیے سر انجام دی۔ اب امام صاحب کی وفات کے متعلق میں بات کروں تو 179 ہجری یعنی کہ 179 ہجری کے اندر جا کے ان کی وفات ہوئی تھی۔ 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور 62 سال تک انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی۔ اور وفات سے پہلے جو ان کے ساتھ واقعہ ایک پیش آیا وہ یہ تھا کہ ابو منصور جو کہ عباسی خلیفہ ہے اور عباسی سلطنت کی بنیاد ڈالنے والا ہے، اس نے جبری بیعت اپنے دور کے اندر لی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا امام ابو حنیفہ والی ویڈیو میں کہ اس وقت کے جو دو بھائی تھے محمد نفس زکیہ اور ابراہیم جو کہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی منصور کے خلاف۔ تو منصور نے جب ان کی بغاوت کو فرب کر دیا تھا تو ان سارے لوگوں کو بھی پکڑا تھا جنہوں نے ان دو بھائیوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو امام مالک بھی ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ تھے، یعنی کہ امام مالک نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی خلافت کی حمایت کی تھی۔ تو امام مالک کو بھی اس امر میں کوڑے لگائے گئے منصور کی طرف سے، اور منصور نے مدینہ کے اندر جبری طور پر بیعت لی تھی۔ تو امام مالک نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اور امام مالک نے اس کی بنیاد اس کو بنایا کہ جو طلاق جبری ہے وہ چونکہ ناجائز ہے، تو اس لحاظ سے جو بیعت جبری ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ تو جو والی اس وقت کا تھا مدینہ کا جس کو منصور نے مقرر کیا تھا، اس والی نے امام صاحب کو 70 کوڑے اس بات پہ لگوائے کہ آپ نے اس بات پہ کیوں فتویٰ دیا ہے کہ جو بیعت جبری ہے وہ ناجائز ہے۔ اس نے اونٹ کے اوپر امام مالک کو بٹھایا اور پورے شہر میں تذلیل کی نیت سے ان کو گھمایا، لیکن پھر بھی امام مالک اونٹ کے اوپر بیٹھ کے بھی یہی الفاظ کہہ رہے تھے۔ جب ان کو پیچھے سے کوڑے لگ رہے تھے تو امام مالک کے منہ میں صرف اور صرف یہی الفاظ تھے، وہ کہتے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، میں مالک بن انس اس بات کا فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق جبری ناجائز ہے۔ چنانچہ اپنی عمر کے آخری سٹیجز میں جا کے یہ بیمار ہو گئے تھے، اور یہ 3 ہفتے تک بیمار رہے، اور بیماری کی حالت میں بھی لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور پھر بھی تھوڑی حد تک جو درس و تدریس کا معاملہ تھا وہ ان کا جاری رہا، اور پھر 3 ہفتے بیمار رہنے کے بعد 179 ہجری یعنی کہ 795 عیسوی، اگر آپ عیسوی میں اس کو کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے، تو تب ان کی وفات 86 سال ان کی کمپلیٹ عمر تھی، اور اس میں سے پہلے 18 سال نکال کے اگلے جو 62 سال بچتے ہیں وہ 62 کے 62 سال انہوں نے درس و تدریس کا کام کیا ہے اور اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی۔ اب ہم ویڈیو کے لاسٹ سیکشن میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کے اوپر کام ہوا ہے، اگر آپ ان کے بارے میں خود پڑھنا چاہتے ہیں تو کون کون سی اچھی کتابیں ہیں جہاں سے آپ ان کے متعلق مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جہاں سے میں نے بھی یہ ساری ریسرچ کی ہے اور یہ ساری ویڈیو بنائی ہے۔ ان کے اوپر جو ایک بہترین اور تفصیلی کتاب ہے وہ حیات امام مالک ہے، جو کہ ابو زہرہ کی کتاب ہے۔ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ امام مالک کے متعلق بھی اور فقہ مالکی کے متعلق بھی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو کتاب ہے اس کے اندر بتایا ہے۔ جو دوسری کتاب ہے وہ سیرت ائمہ اربعہ ہے، جو کہ رئیس احمد جعفری کی کتاب ہے، اور یہ بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے۔ ائمہ اربعہ کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر مواد کو جمع کیا۔ پھر ایک کتاب ہے محدثین اعظام اور ان کے کارنامے، اور یہ مولانا تقی الدین ندوی کی کتاب ہے، یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے، ان کے اوپر اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر 2 کتابیں اور ہیں، تاریخ فقہ الاسلامی اور الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔ ان میں سے جو ایک تاریخ فقہ الاسلامی ہے یہ خضری بیگ کی ہے، اور جو دوسری کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ وہ یہ وہبۃ الزہیلی کی ہے۔ اور ان 2 کتابوں میں بھی آپ کو امام مالک کے متعلق مواد مل جائے گا ایک مختصر حد تک، یعنی کہ جو اگر شارٹ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں سے بھی آپ کو یہاں ان کے بارے میں مواد مل جائے۔ تو یہ چند ایک کتابیں ہیں جن سے آپ امام مالک کے متعلق مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ان ساری کتابوں کے جو لنکس ہیں وہ بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں پہ بھی جا کے یہ ساری کتابیں ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ساری ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو کمپلیٹلی بتایا امام مالک کے بارے میں۔ ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت سی نئی چیزیں آپ کو اس کے ذریعے سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔